بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو اللہ تعالیٰ کا نام ہمارے پاس ہے وہ ہے الکریم اور الاکرم۔ قرآن سے کچھ مثالیں ان دونوں ناموں کی دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اس رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور کوئی ناشکری کرے تو تیرا رب بے نیاز اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الکریم اور الاکرم دونوں الفاظ بیسیکلی نکلے ہیں الکرم سے۔ الکرم جو ہے اس کے دو مطلب لیے جاتے ہیں ہمارے یہاں زیادہ تر۔ ایک تو یہ کہ ایسی ذات جو ہمیں دنیاوی چیزیں دیتی رہے جو ہم مانگتے رہیں۔ دوسرا وہ کہ ایسی ذات جو بہت زیادہ سخی ہو، یعنی بہت زیادہ دینے والی ہو۔ یہ دونوں معنی ٹھیک ہیں، لیکن عربی میں اس کے اور بھی زیادہ گہرائی میں اگر ہم جائیں تو اور بھی زیادہ اس کے معنی ہیں۔ الاکرم بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے باقی سارے نام آتے ہیں، یعنی کہ یہ والا نام ایک بیس ہے۔ اس بیس کو فالو کرتے ہوئے اللہ کے بہت سارے نام آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الکرم اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے سے خیر کے سرچشمے ابلتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفع یا فائدہ ہمیں اس کے ذریعے سے ملتا ہے، اور اسی کو ہم کرم کہتے ہیں۔ کرم وہ بیج ہے جس سے اخلاق کا بہترین درخت اپنے بھرپور پھلوں کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اور اس کے پھل کیا کیا ہیں؟ اس کے پھلوں کے اندر ہے شجاعت، بہادری، رحمت، شفقت، عطا ہی عطا کرنے والی ذات اور محبت کرنے والی ذات۔ آپ کو پتہ ہے انگور کا بھی ایک نام عربی میں کرم ہے، کیونکہ انگور سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کا بھی نام الکریم ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قرآن الکریم، کیونکہ اس سے بھی بہت سارے فائدے پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے فائدے اس سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن الکریم، وہ تو سراسر خیر اور بھلائی کا سرچشمہ ہے نا۔ مطلب آپ یہ سمجھ لیں ایک لیک ہے جس کے اندر سے اگر ہم پانی نکالتے ہیں تو وہ پانی ہمارے لیے ہمیشہ اچھائی ہی لے کر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کی بنیاد اسم اللہ الکریم ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں نا ان سب کے ساتھ اگر ہم کریم کا ایڈیشن کر دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی شان کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ کریم ہے، اسی لیے رزاق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس کے شان رزاقی کو مزید بڑھا دیتی ہے نا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انتہائی حیادار کریم ہے، وہ شرماتا ہے کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس کر دے کہ جب وہ اس کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہو۔ تو یعنی کریم کیا کرتا ہے؟ کریم ہم کو عطا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر کوئی شخص کریم ہے تو وہ اپنے بھائی کو معاف ضرور کرے گا اگر اس نے کوئی غلطی کر لی ہے۔ تو کسی کی صفت کریمی اس وقت تسلیم ہوتی ہے، اس وقت مانی جاتی ہے جب اس کے اندر عفو و درگزر کا جذبہ بھی ہو، معاف کر دینے کا جذبہ بھی ہو، اور یہ بہترین اخلاق کی سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپر لیول ہوتا ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی صفت کریم کے ساتھ مل کر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک سخی شخص اس لیے سخاوت کرتا ہے، اس لیے دیتا ہے لوگوں کو کیونکہ وہ کریم النفس ہوتا ہے۔ ایک عربی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر وہ عربی کہنے لگا بے شک جب کریم کا سامنا ہوگا تو وہ عفو کا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ عز و جل تو کریم ہی ہے اپنے عفو کے ساتھ۔ تو کریم کب ہوتا ہے انسان یا کوئی بھی ہستی؟ جب اس کے اندر عفو و درگزر کا معاملہ بھی ہو۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ الاکرم اور الکریم میں فرق کیا ہے۔
بیسیکلی الاکرم اللہ تعالیٰ کی وہ خاص صفت ہے جس کی مثال کوئی نہیں، یعنی کہ اس کے اندر دوسرا کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات کے اندر بہت زیادہ کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی پہلی وحی کے اندر الاکرم کا تعارف اس طرح کرواتا ہے، اقرأ وربک الاکرم۔ اور اسی طرح الکریم تمام اسماء الحسنہ کی بنیاد ہے۔ الکریم وہ خوبصورت ذات ہے جو احسان اور کرم کرنے میں پہل کرتی ہے۔ الکریم وہ خوبصورت ذات ہے جو احسان اور کرم کرنے میں پہل کرتی ہے اور پھر اس کو جتاتی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی انسان بہت کریم النفس ہے، اس کے پاس کوئی محتاج چلا جاتا ہے تو وہ اس کی امید نہیں توڑتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، بلکہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ اور بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس شخص کی کریمانہ صفت ہے کہ وہ محتاج کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دفعہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ضرورت مند آیا۔ اس کی ضرورت پوری کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ چراغ بند کر دو۔ جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی اور وہ چلا گیا تو غلام نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس شخص کے چہرے پر سوال کرنے کی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کریم وہ ہے جو بن مانگے حاجتوں کو پوری کرتا ہے اور مانگنے پر تو بالکل بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور اگر اس کے پاس کچھ دینے کو نہ بھی ہو تو اچھا مشورہ یا کوئی دعا وغیرہ وہ ضرور دے دیتا ہے۔ اور اگر کریم ہستی کے سامنے کوئی عذر، کوئی بہانہ پیش کیا جائے تو وہ بھی اس کو قبول کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عذر کو پسند کرنے والا اور کوئی نہیں۔ دیکھیں ہم بہانے بہت بناتے ہیں نا چیزوں کے معاملے میں، یہ کام کیوں نہیں کیا، بہانوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے، ان وجوہات کی وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اگر آپ کا وہ اگلا بندہ جس کو آپ اپنے سارے بہانے سنا رہے ہیں وہ قبول کر لے تو اس کی قبول کرنے پہ بھی اجر ہے، کہ ظاہر ہے بہت تکلیف ہوتی ہے، ایک کام نہیں کیا گیا اور آگے سے وہ بندہ بہانے بنا رہا ہے تو آپ اس کے عذر کو قبول کر رہے ہو، تو یہ بھی آپ کا بڑا پن ہے۔ اور جو کریم شخص ہوتا ہے وہ اپنے کرم کی وجہ سے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو یقیناً معاملات کو سدھارنے کی وہی شخص کوشش کرے گا جس کے اندر کریمانہ صفت ہوگی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کا والد تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا جنازے میں کوئی شامل نہ ہوا۔ وہ اپنے باپ کی میت کو اکیلے ہی جیسے تیسے کھینچتا ہوا صحرا میں لے گیا تاکہ اس کو دفن کر سکے۔ وہاں پر ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو چرواہے نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس کے قریب آ گیا اور تعجب سے پوچھنے لگا، لوگ کہاں ہیں تمہارے ساتھ؟ تم تو اپنے باپ کو اکیلا دفن نہیں کر سکو گے۔ بیٹے نے سوچا کہ وہ اپنے باپ کو رسوا نہ کرے، کیونکہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی اس کا جنازہ پڑھانے کو آگے نہ آیا، تو جواباً وہ یہ الفاظ دہراتا رہا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اپنے باپ کی قبر کھودتا رہا۔ چرواہا بات سمجھ گیا اور اس کے باپ کی تدفین میں اس کی مدد کرنے لگا۔ جب وہ اس کی تدفین کر چکا تو جو عربی چرواہا تھا اپنے دونوں ہاتھ اس نے اٹھائے آسمان کی طرف اور دیر تک دعا کرتا رہا، پھر اس نے نوجوان کو وہیں چھوڑ کر اپنی بکریوں کے پیچھے ہو لیا۔ رات کو اس نوجوان شخص نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ انتہائی خوش و خرم ہے اور جنت کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ تو بیٹے نے بڑی حیرانی اور تعجب سے پوچھا کہ اے میرے باپ، تمہیں یہ مقام و مرتبہ کیسے نصیب ہوا؟ تو باپ نے جواب دیا، وہ عربی چرواہے کی دعا کے سبب۔ صبح ہوئی تو نوجوان اس چرواہے کی تلاش میں صحرا میں نکل کھڑا ہوا۔ اس نے جگہ جگہ چرواہے کو تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا۔ پھر ہوا یہ کہ دن کے آخری حصے میں اس نے دیکھا کہ دور سے چرواہا آ رہا ہے، تو وہ اس کے قریب گیا، اس کی چادر کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، تو میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے میرے باپ کی قبر پر کیا دعا مانگی تھی؟ تو جو عربی تھا اس نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، میں نے ایک عاجز اور ذلیل بندے کی طرح اللہ کو پکارا اور میں نے اسے کہا، اے اللہ، میں کریم ہوں کہ یہ مہمان صحرا میں میت کی شکل میں میرے پاس آیا، میں اس کو جانتا تک نہ تھا، اور میں نے اس کی مہمان نوازی کی، یعنی اس کے ساتھ اس کی تدفین کی اور دعا کی۔ اے اللہ، تو اکرم الاکرمین ہے،
یہ اس حال میں تیرے پاس جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اولاد نہیں، اس کے پاس مال نہیں، اس کے پاس اعمال صالحہ کی کثرت بھی نہیں ہے، لیکن اس کا تیرے ساتھ صدق عہد تو ہے نا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار تو ہے۔ اے اکرم الاکرمین ہستی، اس عہد کی لاج رکھ لے اور تو اس کو معاف کر دے۔